السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے چند دنوں سے ہم بعض ایسے مسائل پر بات کر رہے ہیں جن کا تعلق میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے ہے۔ آج اسی پر میں نے مختصراً بات کی تھی پچھلے درس میں، لیکن اس کے اوپر ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درس کی صورت میں اس کو ٹائٹل دے کر بات تھوڑی سی کروں گا، لیکن بات جو ہے وہ ایسی ہے جو بہنوں نے بہت زیادہ فیل کی ہے، اور بڑی تعداد میں بہنوں نے میسیجز کیے ہیں، واٹس ایپ کیے ہیں، اور مختلف اور پلیٹ فارمز پہ، انسٹا پر، فیس بک پر اور ای میلز میں مختلف سوالات بھیجے ہیں۔ اتنے زیادہ کثرت سے اس کو لے کر، اور اس سے ملتے جلتے دو تین ٹاپکس جو میں اگلے ایک دو دن میں کور کروں گا، ان کو لے کر سوالات آئے ہیں۔ جو سوال سب سے پہلے ایک میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک بہن کا، یہ ہے کہ میرے شوہر باہر تو ایسے ہیرا ہیں کہ جو ان کے ساتھ ملتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ آ کے مجھے کہتا ہے، ایون میرے اپنے سسرالی یہ کہتے ہیں، یہ بہنوں کی طرف سے سوال آیا ہے، بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ وہ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ تو بڑی خوش نصیب ہے، تیرے تو بھاگ کھل گئے، تیرا تو شوہر ایسا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے، تیرے تیر نیم کش کو کہ اتنا مجھے چھلنی کرتا ہے یہ شخص کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ انفارچونیٹلی یہ منافقانہ روش کیوں؟ بہنوں نے سوال کیا کہ یہ منافقانہ روش کیوں؟ باہر تو اتنے اچھے کہ لگتا ہے کہ شاید ایدھی سے ہی مرعوب ہیں، یہ جناب ایدھی مرحوم سے مرعوب ہیں، یہ ایسے کار خیر میں لگے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن گھر میں ایسی لا تعلقی، ایسی اپنے، یعنی بعض کیسز میں تو بہنوں نے کہا ہے کہ اولاد کو بھی نہیں دیکھتے تک نہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے اولاد کی۔ میں تو چلے کوئی مجھے تو ٹریٹ ہی ایسا کرتے ہیں انسان، تو اپنی اولاد کو کہتے کوئی پرواہ نہیں۔ اور بعض کنڈیشنز میں شوہر صاحب نے ایک سے زائد شادیاں کی ہوئی ہیں، تو ساری کی ساری کنسنٹریشن دوسری بیوی اور اس کے بچے پر، اور پہلی بیوی اور اس کے بچوں پر بالکل زیرو کنسنٹریشن، حالانکہ وہ انہی کی اولاد ہے۔ عجیب، یعنی لوگ آخرت سے اتنے غافل بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ، اور کیفیت یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں، جب مالک یوم الدین کی آیت پر پہنچتے ہیں تو ان کے دل تڑپتے نہیں؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ایسے تڑپ اٹھیں۔ سوچے نا ایک لمحے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، وہ جس دن میں نے اپنے رب کے آگے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے میں نے وہ روایت آپ سے بیان کی تھی، اس روایت کو ایک دفعہ پھر اس اینگل سے دیکھیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان بہترین اخلاق کا مالک ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ مومنین میں سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہو۔ اب اس کو پڑھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یار پریکٹیکل لائف میں گھر سے باہر تو بہترین اخلاق کا مالک ہے یہ۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا کہ انسان کی سائیکالوجی اور فطرت سے واقف ہوتے ہوئے آپ نے یہیں پر اختتام نہیں کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو باہر گھر سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، گھر میں امپلیمنٹ نہیں کرتے، حالانکہ اس کا تعلق گھر سے بھی ہے۔ اس لیے میرے پیارے نبی نے یہ وضاحت بھی فرما دی، کیا فرمایا؟ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اخلاق کے ساتھ اس چیز کو جوڑا جائے۔ باہر تو تم بہترین ہو، تمہارے امپلائیز تم سے خوش ہیں، تمہارا امپلائر تم سے خوش ہے، تمہارے کو ورکرز تم سے خوش ہیں، محلے دار تم سے خوش ہیں، تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، سب تم سے خوش ہیں، لیکن وہ شخص جو تمہارا زندگی بھر کا ساتھی ہے، اس کو تم ایسے چھلنی کرتے ہو کہ گویا وہ تمہارا جانی دشمن ہے۔
اس کے اوپر اگر تم کوئی مال خرچ کرتے ہو تو اسے جتاتے ہو. یہ تم نے کوئی کمال نہیں کیا اپنی بیوی پہ مال خرچ کر کے، تمہاری ذمہ داری ہے وہ. سمجھو میری بات کو، تمہاری ذمہ داری ہے. تم نے کوئی تیر نہیں مارے، تسی کوئی کمال نہیں کیتا اپنی گھر والی پہ پیسے خرچ کر کے. تمہاری ذمہ داری ہے وہ بھی اور اس کے بچے بھی جو تمہارے بچے بھی ہیں. اور یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے نا، یہ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، کتاب الرضاع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں باب قائم کیا ما جاء فی الحق المرأة علی زوجها، عورت کا حق اپنے شوہر پر، یہ حق ہے اس کا. محدثین نے باب اسی میں قائم کیا ہے. اور حدیث 1162 امام احمد اسے لاتے ہیں المسند میں، حدیث 10110. امام ابن حبان اسے صحیح میں لاتے ہیں، درجہ صحیح کی یہ روایت ہے. امام حاکم اس کو المستدرک میں لاتے بھی اور کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، اور امام ترمذی جو اسے روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح. اس کے علاوہ اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے. مقصد کیا ہے بتانے کا، سمجھانے کا؟ وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ منافقانہ زندگی چھوڑ دو. اس کا دل دکھا رہے ہو، یہ تو شاید تمہیں کچھ نہ کہے جس وجہ سے بھی، حالانکہ وہ حق رکھتی ہے کہ تمہیں کچھ کہے، لیکن وہ اپنا شاید گھر بچانے کے لیے خاموش کر جائے یا کسی اور وجہ سے چپ ہو جائے، کسی مصلحت کے تحت چپ ہو جائے. کبھی یہ اس عورت کے اوپر زیادہ دھونس جماتے ہیں جسے پتہ ہوتا ہے کہ کل کرا کو میکے جا نہیں سکتی. اس کے میکے والے تگڑے ہوتے ہیں نا، اس کے آگے یہ بدبخت قسم کے جو مرد ہوتے ہیں نا، یہ پھر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. یہ رذالت ہوتی ہے اندر کی، شیلو پن، کمپلیکس، جو مرضی کہہ لیں، نفس کے مارے ہوئے غیر تربیت یافتہ نفس کی بیماریاں ہیں یہ، کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ میں سے کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا ہے تو خدا کے لیے توبہ کرو، اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤ. بیوی تمہاری لائف پارٹنر ہے. تم آج اس کے پاس جا کر اس کو کہو گے کہ میں اپنے پچھلے کیے پر شرمندہ ہوں، تمہیں اپنی انا تھوڑی دیر کو مارنی پڑے گی اور میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد اس پر قائم رہنا، مگر مچ کے آنسو نہ بہانا. کیونکہ یاد رکھو، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ بچ جاؤ گے، بے وقوف بنا لو گے. اب پکڑا گیا ہوں تو نہ، ایسے بھی بدبخت ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں رنگے ہاتھوں، ثبوت مٹا کر بیوی کو ہی بدنام کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا. ایسے بھی ہیں. اللہ ہدایت دے. میں بس یہی کہتا ہوں، اللہ ہدایت دے. اور خدا کے لیے یہی وقت ہے، سدھر جاؤ. آنکھ بند ہو گئی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.